like, comment and share. Tabligh TV Official. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق کا کمانا فرائض کے بعد ایک اہم فرض ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال رزق اتنا عطا فرما حرام کے مقابلے میں، یعنی حرام سے بچا کر کے ہمیں حلال رزق اتنا عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو جائے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ساری دنیا سے ہمیں بے نیاز کر دے، صرف اپنا محتاج بنا کر کے رکھ۔ اب اس حدیث کے پیش نظر کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حلال رزق کا کمانا فرض ہے، تو اب یہ حلال رزق کا کمانا کب تک فرض ہے؟ کیا اس کا کوئی ایک وقت طے ہے، لمٹ ہے کہ اس عمر تک انسان کو کمانا ہے، اس کے بعد کمانے سے انسان بری ہو جاتا، آزاد ہو جاتا ہے؟ کہ 50 سال کی عمر ہو جائے تو اس کے بعد نہیں کمانا ہے، 60 سال کی عمر ہو جائے اس کے بعد نہیں کمانا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی حد متعین ہے؟ تو شریعت میں اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ انسان کو جب تک اس کی اپنی ضروریات ہیں یا جس کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے، خرچے کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہے، اس وقت تک انسان کو کمانا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اب انسان اپنے بارے میں دیکھ لے کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کب تک ہے؟ کیا 50 سال کی عمر تک ہے، یا انسان کو مرنے تک اس سے پیسے کی ضرورت ہے؟ تو جب تک انسان کو پیسے کی ضرورت ہے اس وقت تک انسان کے لیے کمانا واجب ہے۔ ہاں، اگر انسان محتاج ہو جائے، اب کمانے کے لائق ہی نہیں رہے تو یہ الگ بات ہے۔ جب کمانے کے لائق ہی نہیں رہا تو اب اس کی ضرورت ظاہر سی بات ہے اس کی اولاد کرے گی، اولاد نہ ہو تو کوئی دوسرا کرے، جو کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی کرے گا، جو شریعت نے ایک متعین کر دیا ہے کہ اولاد نہ ہو تو کون اس کی تربیت کرے گا، اس کا ضرورتوں کو پوری کرے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ شریعت نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے۔ تو شریعت نے کمانے کے لیے کوئی حد متعین نہیں کیا ہے کہ کس عمر تک کمانا ہے، لیکن آج کے سماج کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو جس انسان کے پاس اولاد ہو، لڑکا ہو، تو جب انسان کا لڑکا کمانے کے لائق ہو جاتا ہے اور جب بیٹا کمانے لگتا ہے تو بیٹے کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ابو آپ بیٹھ جائیں، ہم گھر چلائیں گے، ہم گھر کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ اور باپ کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا تو سب سے اچھا ہے، سارے لڑکوں میں سب سے اچھا ہے، سارے لڑکوں میں سب سے بڑا فرما بردار میرا ہی بیٹا ہے، یہ تو کبھی ہمارے خلاف جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وقت تک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، لیکن اب جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، اب بیٹے کی زندگی، بیٹے کی سوچ بدل جاتی ہے، بیٹے کی زندگی کا محور، اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے۔ اب وہ اس کے زندگی کے اندر وہ اپنی بیوی کے لیے بھی سوچنے لگتا ہے، اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کے لیے بھی سوچنے لگتا ہے۔ اب وہ صرف جیسے شادی سے پہلے صرف ماں باپ کے لیے اور بھائی بہنوں کے لیے سوچتا تھا، اب صرف وہ ایسے نہیں سوچتا ہے بلکہ بیوی بچوں کے لیے بھی سوچنے لگتا ہے۔ اب جب وہ خرچ گھر پہ دینا کم کر دیتا ہے تو اب باپ کو لگتا ہے کہ بیٹا تو میرا بدل گیا، بیٹا تو میری بات ہی نہیں مان رہا ہے، میں جتنے پیسے اس سے مانگ رہا ہوں بیٹا اتنا پیسے دے نہیں رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، اور باپ بار بار پیسے مانگ رہا ہے تو بیٹے کو بھی شکایت ہونے لگتی ہے کہ یہ صرف اپنے ہی لیے دیکھتے، ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ باپ کو لگتا ہے کہ بیٹا میرے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ اس طریقے سے بیٹے اور باپ میں عداوتیں دوریاں بڑھنے لگتی ہے، اور باپ کو بیٹے سے شکایت ہو جاتی ہے، بیٹے کو باپ سے شکایت ہو جاتی ہے۔ اور تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمایا کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھ، یہ دعا ہے۔ تو ہم یہ دعا اگر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھ، تو کسی بیٹے کا بھی محتاج نہ بنا، بیٹی کا بھی محتاج نہ بنا، یا کسی اور دوسرے غیر کا بھی محتاج نہ بنا، بلکہ صرف اور صرف اپنا محتاج بنا۔ تو جب تک انسان کما سکتا ہے، جب تک اس کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے جب تک وہ انکم کر سکتا ہے اس وقت تک وہ کماتا رہے، بیٹے کا بھی محتاج نہ بنے، کسی کا بھی محتاج نہ بنے۔ آج پہلے تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا، کبھی بھی نہیں بدلے گا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ اپنے فرض کو
ادا کرے گا کہ ماں باپ کی دیکھ بھال بیٹے کا فرض ہوتا ہے، وہ اپنے فرض کو ادا کرے گا، لیکن باپ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا بیٹا فرض، بیٹے سے تو یہ امید رکھتا ہے کہ میرا بیٹا فرض ادا کرے گا، لیکن اپنے بارے میں بھول جاتا ہے کہ ہم کتنے فرائض ادا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کے فرائض ادا کیے ہیں یا نہیں، یا ہم نے اللہ کا فرض جو نماز روزہ وغیرہ ہے ان چیزوں کو ہم کتنا ادا کر رہے ہیں۔ تو خود تو وہ بہت سارے فرائض کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور بیٹے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میرا بیٹا اپنا فرض ضرور ادا کرے گا۔ تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں، زمانہ بدل چکا ہے، کوئی لاکھ تقریر کر دے، کوئی کتنا بھی سنا دے کہ باپ کے اتنے حقوق ہیں، باپ کے اتنے فرائض ہیں بیٹے پر، لیکن کوئی آج ماننے والا نہیں ہے۔ حدیث تو یہاں تک ہے، اور یہ حدیث کتنی مرتبہ بیان بھی کی جاتی، کتنے لوگوں نے بیان کیا ہوگا، انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارا باپ کا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بیٹے کے کان پر۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان جب تک کما سکتا ہے، جب تک انکم کر سکتا ہے، وہ خود کماتا رہے، کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے، خود کمائے اور پھر خود کمائے گا، اس وقت بیٹے باپ کی شان الگ ہوگی، وہ کسی کے سامنے محتاجگی کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بیٹے کے سامنے اسے گرانا نہیں پڑے گا، نہیں تو اگر ہوگا تو پھر وہ بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، بیٹا پیسے دینے سے منع کر رہا ہے، اور پھر باپ بیٹے میں نا اتفاقی ہو گیا، اسی طریقے سے گھر ٹوٹ جائے۔